پریشان بہت ہے، کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ دیکھو اس بزرگ نے، اس پیر نے کیا فرمایا؟ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم نمازی بن جاؤ تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں۔ جب کسی کو بولو نا نمازی بن جاؤ سب مسئلے حل ہو جائیں، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یار نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے مطلب، زبان کے سے کلمہ پڑھتے ہو، اندر کیا رکھا ہے مجھے بتاؤ نا۔ یہ اندر جو بت خانہ بنا رکھا ہے پہلے اس کو پاک کرو، نکالو اس میں سے بدعقیدگی کے بت نکالو، تزلزل کے بت نکالو، تذبذب کے بت نکالو۔ میرے عزیز، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھے ہی نہیں۔ جس نماز سے خدا مل سکتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ خدا ملتا ہے نماز سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہم حالت سجدہ میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خدا تو ہمارے قریب ہے ہی، لیکن ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جس نماز کی بدولت، جس نماز سے خدا مل جاتا ہے، کیا نہیں مل سکتا؟ سب ملے گا۔ تو اس بزرگ نے نصیحت کی، نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تمہارے سب مسئلے حل ہو۔ سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا اب ان کی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اپنی گفتگو کر لوں۔ یہ بات آپ اور لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے، نماز پڑھو سب ہوگا، نماز پڑھو سب ہوگا، لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھو تو سب ہوگا نا۔ اور یہ نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب پیٹ حرام سے محفوظ ہوگا۔ سود کے دھندے کر رہے ہو اور مسجد کی پہلی صف میں ہو، کوئی نماز نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ۔ اور یہاں تو اتنا کھا رہے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لے رہے حرام کھا کھا کے۔ بہن کا حصہ دبا کے رکھا، بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا، گھر بنایا تو پڑوسی کی جگہ پہ گھس گئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے نا، کچھ بھی کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ لی نا، جگہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، انگلی کے اتنے پورے کے برابر، تو اتنے حصے کو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹا جائے گا اور کاٹ کے نکالا جائے گا، اور وہ پورا کے پورا توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی سی زمین لینے پر بھی زمینیں قبضہ کرتے رہو۔ گھر بناؤ تو جان بوجھ کر کھسکو، طاقتور ہو، دادا ہو، گنڈا گردی کر سکتے ہو تو طاقت کے بہت زور پہ دباؤ سب کو، کرو جو کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، تم جتنے بڑے دادا ہو اور طاقتور ہو نا، تمہاری کوئی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ ظالم کو زیادہ دن تک مہلت نہیں دیتا، وہ فرعون جیسے ظالم کو دریا میں غرق کرتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ فرعون جیسے ظالم کی ناک میں مچھر، لنگڑا مچھر گھسیڑتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ قارون کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ بخت نصر کو مار ڈالتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ شداد نے جنت بنائی تھی، جنت اس کو اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کو موت دے دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ یہ دنیا میں مت ڈوبو، یہ دنیا کے مکر کا شکار مت ہو جاؤ، اللہ کو مت بھول جاؤ۔ قدم قدم پر آخرت کو یاد رکھو، قدم قدم پر قبر کو یاد رکھو۔ تو آپ مجھے بتاؤ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں دھندا کر رہے، پیسہ لے کے بھاگ گئے، داڑھی بڑی کر لی، آپ اس کے بعد نماز میں پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں، سفید چمچماتے ہوئے کپڑے، خوبصورت ٹوپی، خوبصورت داڑھی، لیکن جو پیسے لے کے بھاگا تھا تو کہا میں تو توبہ کر چکا۔ ایسی توبہ نہیں ہوتی، پہلے پیسے واپس کرنا پڑیں گے پھر توبہ ہوگی، ورنہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ پیسے کا غفلہ کرنے والوں کو ملک سے بھگا دو اس کے بعد بھی تمہیں جنت ملے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے۔ یہاں حال یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام، ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا توجہ سے سننا، مال ہڑپ کر کے نمازی بننے والوں، مال ہڑپ کر کے ہر سال حج کو جانے والوں، مال ہڑپ کر ہر سال کو عمرہ کو جانے والوں، قفلے بازیاں کر کے نیک اور جنتی کا ڈھونگ رچانے والوں، یہ یہود و نصارہ کا مذہب نہیں،
یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے. اور وہاں پر کالے گورے امیر غریب چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں. ایک جنازہ رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھا گیا. جنازہ, اب جس کا جنازہ ہوگا وہ صحابی ہی تو ہوں گے. حضور کے دور میں سبھی صحابی تھے, ایمان والے سب صحابی. جنازہ, حضور جنازے میں آئے. میں ان جنازوں پر قربان ہوں جس جنازے میں جانے دعا تشریف لائیں. شافعی یوم النشور آپ سوچ سکتے ہیں نا, ذرا عشق والو ذرا تصور کرو کہ جس جنازے میں حضور آ جائیں. میں نے ایک نعت لکھی ہے, نعتیں تو کئی لکھی ہے, ایک نعت کا کہ 4 اس کا مطلب یہ ہے, تمنا کی تھی, اچانک ایک سفر میں تھا, خوبصورت سفر میں, تو میں نے تمنا کی تھی کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو کیا کرتا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتے. تو اس پر ایک کلام آ گیا تھا, باضابطہ کوئی شاعر بھی نہیں, لیکن لکھا تھا کہ خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, تمہارے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا, تمہارے دور میں میں نے تو جب آپ کے دور میں جنم لیتا تو اب میں کیا کرتا. تو پھر یہ تصور کیا تھا, وہ چلتے آگے میری شان دلربائی سے, وہ چلتے آگے میرے شان دلربائی سے, میں پیچھے ان کی سواری کے دوڑتا ہوتا, میں پیچھے ان کی سواری کے. ایسے بہت سی تمنائیں کی تھی, اس میں سے ایک تمنا یہ تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے, وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے. حالانکہ اسی میں ایک تمنا یہ بھی کی تھی, تقریر کرنے لگا ہوں, شاعری تو نہیں کر سکتا, بڑا کلام ہے وہ. ایک تمنا میں نے یہ بھی کی تھی, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا. یتیم گر میں اسی, کیونکہ حضور کے دور کے جو یتیم حضور کے پاس بچے چھوٹے چھوٹے لائے جاتے تھے تو حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہو کے یتیم ہوتا تو وہ میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھتے, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا. اور پھر ایک تمنا یہ بھی کی تھی اس میں کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں, وہ لے کے, صحرا کہتے ہیں جنگل کو, وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. حلیمہ دائی کی, اگر میں حلیمہ دائی کی بکری ہوتا تو وہ مجھے جنگلوں میں چرانے لے جاتے, اسی بہانے میں ان کا رخ زیبہ تکتا رہتا. اور ایک مقام پر میں نے کہا, یہ عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ کے, وہ مجھ کو دیکھ کے زینت, مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے. پورا شعر صحیح سے یاد نہیں آتا. وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے, وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے, اے کاش ان کا آئینہ بن گیا ہوتا. وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے, وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے, نبی پاک کا سرما ہی بن گیا ہوتا. وہ پورا یاد نہیں آتا, لیکن بہرحال تو پھر میں نے ایک تمنا اس میں یہ کی تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے. بات آئی نا جنازے کی, وہ دیکھ کے گر مجھ کو, ایک بار وہ مجھے دیکھ کے اگر مسکرا دیتے, وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے, اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا ہوتا. اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا. اب مر جاتا تو کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا جب ان کے دور میں مر جاتا تو کیا ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, وہ کاش میرے جنازے پہ گر, اب مر جاتا ان کے قدموں پر تو وہ میرے, یہ تصور کیا ہے, کہ تصور تو تصور ہی ہوتا ہے. میں تو آج پیدا ہوا, اب میں یہ سب تو ہو نہیں سکتا, لیکن تصور ہے, تصور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہ آ کے میرے جنازے پہ, جب میں مر جاتا ان کے دور میں, تو وہ آ کے میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, تو میں کیا کرتا, کفن ہٹا کے ان کو ہی تک رہا ہوتا. وہ آ کے میرے جنازے پہ, وہ آ کے میرے جنازے پہ جب کھڑے ہوتے, کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا. ایسی میں نے بہت ساری جو وہ تصورات میں تصور کیا ہے, لیکن آخری میں پھر حقیقت میں دعا کر دی ہے کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں, امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں, مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا. اللہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے. تو سوچو, تصور کرو کہ حضور جن کے جنازے پر آ جائیں,
حضور جن کے کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے. ارے جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے، جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. جب وہ خود کسی کے جنازے پر آ جائیں تو جنازے والے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. لیکن حضور ایک جنازے پہ دیکھو، یہ جو ہڑپ کر کر کے لوگ بہت نیک بنتے ہیں نا، بہن کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، تاجروں کا پیسہ لے کے بھاگ کر کے، سود کے دھندے کر کے، شراب کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، جنگلی رمی کھیل کر شارٹ ٹائم میں ایزی منی کے چکر میں جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، ان کو خیال آنا چاہیے. قرضہ لے لیتے ہیں، واپس لوٹاتے نہیں. جب قرضہ لینے آتے ہیں تو ولی کی صورت بنا کر آتے ہیں، اور جب قرضہ مانگنے جاؤ تو پھر ان کی صورت دیکھو پھر کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. مگر سن لو یہ دین محمدی ہے، یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے جنازے میں حضور تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی جنازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پیچھے پلٹ کے کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. توجہ کرنا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تم میں سے کوئی آگے بڑھو، تم پڑھاؤ. کسی نے کہا حضور کیا یہ منافق تھا؟ حدیث کو اس کی ترجمانی اور شرح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. کیا یہ منافق تھا، آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو جواب آتا ہے اگر منافق ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا پڑھانے؟ مومن ہی ہے، تم میں سے کوئی پڑھائے کیوں؟ اس پہ قرضہ باقی ہے، قرضہ. اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم پڑھا دو. مولا کائنات نے عرض کیا حضور کتنا ہے؟ اتنا. یا رسول اللہ اتنی چھوٹی سی رقم کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گا؟ حضور آپ گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے، سارے مومنین گواہ ہیں، اس کا پورا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں، لیکن آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. جب مولا کائنات نے اپنے اوپر ذمہ لیا تب میرے آقا نے ان کا جنازہ پڑھایا. سوچو جس کا قرضہ باقی ہے حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا. اب آپ مجھے بتائیے نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے دنیا کی لعنت میں مست ہو گئے، دنیا کے لاہو لعب میں مست ہو گئے. ہمیں نہیں یاد رہا کہ قبر کیا ہے، قبر کے حالات کیا ہیں. اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا بہتوں کو. بات پھر دور نکلی تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اس بزرگ کے پاس انہوں نے جب مسئلہ رکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ نماز پڑھو، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں. یعنی نماز پڑھنے کا مطلب پیٹ میں حلال بھی ہو، ہے نا. نماز پڑھنے کا مطلب نماز پڑھنا آتی بھی ہو، وضو کرنا آتا ہو، غسل کرنا آتا ہو. بڑی معذرت کے ساتھ 35 40 سال کے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو وضو کرنا نہیں. بلکہ میں کیا عرض کروں، یہ کہتے ہیں نا چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا. میں خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو غریب نواز کے میرے مرشد کے شہزادے، وہاں گیا. ایک مسجد کے امام صاحب میرے ساتھ تھے. فجر کا وقت ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو وضو کر لیتے ہیں. میرے بازو میں بیٹھ کے وضو کیا، میں رو پڑا وضو کرتے کرتے. میں نے دیکھا کہ اس کو وضو کرنا نہیں آ رہا. یہ حال ہے، یہ حال ہے جو ہماری مسجد جو نمازوں کے ذمہ دار ہیں ان کا یہ حال ہے. اب آپ کہیں گے یہ حال کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. مینار بناؤ گے 1 کروڑ کا، مینار بناؤ گے 1 کروڑ کا، گنبد بناؤ گے 50 لاکھ کا، مسجد بناؤ گے 3 کروڑ کی، اور امام لا کے رکھو گے 5000 کا. وہی ہوگا نا. 5000 میں وہی آئے گا نا جس کو کچھ نہیں آتا. اگر تنخواہ بڑھانے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے بخار آئے گا ٹرسٹیوں کو، متولیوں کو. مولانا اتنی کیسے بڑھائیں؟ کیوں بھائی؟ امام کے بچے کا دل نہیں ہے، امام کی بیوی کا دل نہیں ہے، جو اخراجات تمہارے وہ امام کے نہیں ہیں. اس لیے اب آپ کو اچھے امام نہیں مل رہے ہیں، کام چلاؤ سب معاملہ مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ حالات پیدا ہو گئے. اچھے امام کی کوالٹی، علم ہوگا، ڈگری ہوگی، اس کو مسائل کی معلومات ہوگی، تو وہ کوالٹی آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اس کو اچھی رقم دو گے.
آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہو تو ہزاروں روپے دیتے ہو، ہے نا؟ جج کو ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں، وکیلوں کو ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں، بلکہ گیٹ پر کھڑے رہنے والے چپراسی کو جتنی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اماموں کو بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو ایسے ہی ملیں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، خراب کریں گے آپ کی نمازیں۔ ایک پڑھنے میں پوری دنیا کی دولت رکھو اور ایک پڑھنے میں 2 رکعت نماز رکھو، ہے کوئی مقابلہ؟ تو امام بھی تو پڑھے لکھے رکھو، امام بھی تو مسائل کے جاننے والے رکھو، امام بھی تو علم والے رکھو، امام بھی تو صحیح قرآن پڑھنے والے رکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہو امام کا اثر مقتدیوں پہ پڑتا ہے؟ مقتدیوں پر اگر مقتدیوں کی نماز میں کمی ہو، امام کی برکت سے وہ دور کر دی جاتی ہیں، قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر امام کی نماز میں کمی ہو، مقتدیوں کی نماز چاہے جتنی اچھی ہو، امام کی کمی کی وجہ سے پوری جماعت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ امام کا اثر مقتدیوں میں پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ جو فکر بنی ہے نا، کہیں بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے پھٹی ہوئی نوٹ تیرا فقیر نہیں قبول کرتا، تو نے اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے۔ اگر تو پھٹی ہوئی نوٹ دے تو ایک بوڑھی خاتون جو بھکارن ہے، جو ایک بڈھا بھکاری ہے، بچہ بھکاری ہے، کہتے تجھے عقل نہیں ہے، تو یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، واپس کر دیتے، منہ پہ پھینک دیتے، تیری بھیک نہیں چاہیے۔ تو تیری عیبدار نوٹ کو اگر فقیر بھکاری قبول نہیں کرتے تو تیری عیبدار نماز کو وہ قادر و قیوم غیرت والا کیسے قبول کرے گا؟ تم نے اللہ کو محتاج سمجھا۔ کیا سمجھا اللہ کو؟ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کا ایسا احترام نہ کیا جیسا احترام کرنے کا حق تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو پہلے امام مقرر کیا جاتا تھا؟ امام دلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ جہاں نے جب امام مقرر کرنا ہوا تو باضابطہ طور پر بخارا سے سید کو منگا کر کے بلا کر احترام کے ساتھ، اور وہ